بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بات ہو رہی تھی کہ اگر کسی کے پاس زائد پانی ہے اور وہ میدان میں ہے، صحرا میں ہے، وہاں گھاس وغیرہ بھی ہے، تو اسے اپنی ضرورت سے جو پانی زائد ہو کسی کو نہیں روکنا چاہیے۔ یہاں کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا کنواں ایک مقام پر ہو، اس کے ارد گرد گھاس ہو جس میں عام طور پر سب کو چرانے کا حق ہو، مگر کنویں والا کسی کے جانوروں کو پانی نہ پینے دے، اس غرض سے کہ جب پانی پینے کو نہیں ملے گا تو لوگ اپنے جانور بھی وہاں چرانے کے لیے نہیں آئیں گے اور گھاس محفوظ رہے گی۔ جمہور کے نزدیک یہ حدیث محمول ہے اس کنویں پر جو ملکی زمین میں ہو، کسی کی ملکیت ہو، یا ویران زمین میں بشرطے کی ملکیت کی نیت سے کھودا گیا ہو، یا تو اپنی ملکیت میں ہو یا ایک ہی وہ ملکیت میں تو نہیں ہے لیکن اپنی ملکیت بنانے کے لیے اسے کھودا گیا ہے۔ اور جو کنواں خلق اللہ کے آرام کے لیے ویران زمین میں کھودا جائے اس کا پانی ملک نہیں ہوتا، لیکن کھودنے والا جب تک وہاں سے کوچ نہ کرے اس پانی کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ اور ضرورت سے یہ مراد ہے کہ اپنے اور بال بچوں اور زراعت اور مویشی کے لیے جو پانی درکار ہو، اس کے بعد جو فاضل ہو، زائد ہو، اس کا روکنا جائز نہیں ہے۔ خطابی کہتے ہیں کہ یہ ممانعت تنزیہی ہے، مگر اس کی دلیل کیا ہے؟ بس ظاہر یہی ہے کہ ممانعت تحریمی ہے، یعنی نہیں تحریمی ہے۔ تنزیہ کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پر پانی نہ دیں تو کوئی حرج نہیں اور پلا دیں تب بھی صحیح ہے اور درست ہے۔ ممانعت تنزیہ، نزہ ینزہ تنزیہا، اور تحریمی کا مطلب ہے کہ کسی کو پانی نہیں دیں گے اور پانی کو نہ روکنا واجب ہے۔ اب اختلاف ہے کہ فاضل پانی کی قیمت لینا، اس کو روکنا ہے یا نہیں۔ ترجیح اسی کو حاصل ہے کہ فاضل پانی کی قیمت نہ لے، کیونکہ یہ بھی ایک طرح اس کا روکنا ہی ہے۔ حدیث نمبر 2354 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ زائد پانی نہ روکو کہ اس کے ذریعہ سے زائد گھاس کو روک دو، کہ جب پانی نہیں ملے گا تو ایسی صورت میں لوگ چرانے نہیں آئیں گے، اور جب چرانے نہیں آئیں گے تو گھاس رک جائے گی اور پھر لوگوں کو دقت و پریشانی ہوگی۔ باب من حفر بئرا فی ملکہ لم یدمن، جس نے اپنی ملک میں کوئی کنواں کھودا، اس میں کوئی گر کر مر جائے تو اس پر تاوان نہ ہوگا۔ امام بخاری کے یہ قید لگانے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس بارے میں اہل کوفہ کے ساتھ متفق ہیں کہ اگر یہ کنواں اپنی ملکیت میں کھودا ہو تب کنویں والے پر ضمان نہیں ہوگا، اور جمہور کہتے ہیں کہ کسی حال میں ضمان نہیں ہوگا، خواہ اپنی ملک ہو یا غیر ملک میں۔ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر آدمی نے کنواں اپنی ملکیت میں کھودا ہے اور کوئی مر گیا اس میں تو وہ کنویں کا مالک اس کا ضامن نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 2355 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان میں مرنے والے کا تاوان نہیں، کنویں میں گر کر مرنے والے کا تاوان نہیں، اور کسی کا جانور اگر کسی آدمی کو مار دے
تو اس کا تاوان نہیں، گڑے ہوئے مال میں سے 5واں حصہ دینا ہوگا، یعنی جو ریکاز ہے اور دفینہ جاہلیہ ہے، تو دفینہ جاہلیہ اگر کسی کو مل گیا تو اس میں سے 5واں حصہ نکال کر بیت المال کو دے دیں گے، اس کے بعد میں 4 حصہ استعمال کریں گے۔ یہاں آیا ہے جوبار، اس کا مطلب ہوتا ہے تاوان، یعنی کان کنی کرتے ہوئے اس میں آدمی کا دم گھٹ گیا، اس میں پانی بھر گیا یا کہ مٹی گر گئی اور مر گیا، تو اس کی ضمانت نہیں ہے اور اس کا تاوان نہیں ہے۔ اسی طرح سے کنویں میں مر گیا تو کوئی تاوان نہیں ہے۔ باب الخصومۃ فی البئر والقضاء فیہا، کنویں کے بارے میں جھگڑنا اور اس کا فیصلہ کرنا۔ حدیث نمبر 2356 2357۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی ایسی جھوٹی قسم کھائے جس کے ذریعہ وہ کسی مسلمان کے مال پر ناحق قبضہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر بہت زیادہ ناراض ہوگا اور غضبناک ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی یہ آیت اتاری کہ جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے ذریعہ دنیا کی تھوڑی دولت خریدتے ہیں، آخری آیت تک۔ تو یہاں پر آگے پھر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے تم سے کیا حدیث بیان کی ہے، بلکہ اشعث آئے اور پوچھا کہ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود کی کنیت ہے، تو انہوں نے کون سی حدیث آپ کو بیان کی ہے اور آپ سے بتائی ہے؟ یہ آیت تو میرے بارے میں نازل ہوئی تھی، میرا ایک کنواں میرے چچا ساتھ بھائی کی زمین میں تھا، پھر جھگڑا ہوا تو حضرت نے مجھ سے کہا تو اپنے گواہ لا۔ میں نے عرض کیا کہ گواہ تو میرے پاس نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر فریق مخالف سے قسم لے لے۔ اس پر میں نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ تو قسم کھا لے گا۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ نے بھی اس بارے میں یہ آیت نازل فرما کر اس کی تصدیق کی، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ باب اسم من منع ابن السبیل من الماء، اس آدمی کے گناہ کا بیان جس نے مسافر کو پانی نہیں دیا۔ جو پانی اس کی ضرورت سے زیادہ ہو، جیسے حدیث میں اس کی تصریح ہے، اور ضرورت کے موافق جو پانی ہو اس کا مالک زیادہ حقدار ہے بنسبت مسافر کے۔ حدیث نمبر 2358 متفق علیہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگ وہ ہوں گے جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ شخص جس کے پاس راستے میں ضرورت سے زیادہ پانی ہو اور اس نے کسی مسافر کو اس کے استعمال سے روک دیا۔ دوسرا وہ شخص جو کسی حاکم سے بیعت صرف دنیا کے لیے کرے کہ اگر وہ حاکم اسے کچھ دے تو راضی رہے اور نہ دے تو ناخوش رہے۔ تیسرا وہ شخص جو اپنا بیچنے کا سامان عصر کے بعد لا کر کھڑا ہو اور کہے کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں،
مجھے اس سامان کی قیمت اتنی مل رہی تھی۔ اس پر ایک شخص نے اسے سچ سمجھ لیا اور اس کی بتائی ہوئی قیمت پر اس سامان کو خرید لیا، دھوکے میں پڑ گیا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو لوگ اللہ کے درمیان میں دے کر اور جھوٹی قسمیں کھا کر دنیا کا تھوڑا سا مال لیتے ہیں اور خریدتے ہیں۔ آخر تک یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ حدیث میں جن 3 ملعون آدمیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کی جس قدر بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اول، زائد پانی سے روکنے والا، خاص طور پر پیاسے مسافر کو محروم رکھنے والا، وہ انسانیت کا مجرم ہے، اخلاق کا باغی ہے، ہمدردی کا دشمن ہے، اس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ایک پیاسے مسافر کو دیکھ کر دل نرم ہو جانا چاہیے۔ اس کی جان خطرے میں ہے، اس کی بقا کے لیے اسے پانی پلانا چاہیے، نہ کہ اسے پیاسا لوٹا دیا جائے۔ دوسرا، وہ انسان جو اسلامی تنظیم میں محض اپنے ذاتی مفاد کے لیے گھس بیٹھا ہے اور خلاف مفاد ذرا سی بات بھی برداشت کرنے کے لیے نہیں، یہی وہ بدترین انسان ہے جو ملی اتحاد کا دشمن قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور ایسے غدار کی جس قدر بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اس زمانہ میں اسلامی مدارس اور دیگر تنظیموں میں بکثرت ایسے ہی لوگ برسر اقتدار ہیں جو محض ذاتی مفاد کے لیے ان سے چمٹے ہوئے ہیں۔ اگر کسی وقت ان کے وقار پر ذرا بھی چوٹ پڑی تو وہ اسی مدرسہ کے، اسی تنظیم کے انتہائی دشمن بن کر اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ حدیث میں حاکم اسلام سے بیعت کرنے کا ذکر ہے، مگر ہر اسلامی تنظیم کو اسی پر سمجھا جا سکتا ہے اور اسی پر محمول کیا جائے گا۔ تاریخ اسلامی میں کتنے ہی ایسے غدار ملتے ہیں جنہوں نے اپنے ذاتی نقصان کا خیال کر کے اسلامی حکومت کو سازشوں کی آماج گاہ بنا کر آخر میں اس کو توبالا کرا دیا۔ تیسرا، وہ تاجر ہے جو مال نکالنے کے لیے جھوٹ فریب کا ہر ہتھیار استعمال کرتا ہے اور جھوٹ بول کر خوب بڑھا چڑھا کر اپنا مال نکالتا ہے۔ نکالنے کا مطلب ہے بیچنا۔ الغرض بغور دیکھا جائے تو یہ تینوں مجرم انتہائی مذمت کے قابل ہیں، اور حدیث حاضہ میں جو کچھ ان کے متعلق بتایا گیا ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل صدق اور صواب ہے اور سچے ہیں۔ باب سکر الانہار، نہر کا پانی روک دینا۔ حدیث نمبر 2359 2360۔ عبداللہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ حرہ کے نالے میں جس کا پانی مدینہ کے لوگ کھجور کے درختوں کو دیا کرتے تھے، اپنے جھگڑے کو نبی اکرم کی خدمت میں پیش کیا۔ انصاری زبیر سے کہنے لگا پانی کو آگے جانے دو، لیکن زبیر کو اس سے انکار تھا، اور یہی جھگڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر سے کہا پہلے اپنا باغ سینچ لو،
پھر اپنے پڑوسی کے لیے جلدی جانے دو۔ اس پر انصاری کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا، ہاں زبیر آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، زبیر آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں نا۔ بس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا غصہ کی وجہ سے۔ آپ نے کہا، اے زبیر تم سیراب کر لو، پھر پانی کو اتنی دیر تک روکے رکھو کہ وہ مڈیروں تک چڑھ جائے۔ زبیر نے کہا، اللہ کی قسم میرا تو خیال ہے کہ یہ آیت اسی باب میں نازل ہوئی ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں تم کو حاکم نہ تسلیم کر لے۔ آخر تک محمد بن عباس کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ یعنی امام بخاری نے کہا کہ عروہ نے عبداللہ سے کوئی حدیث بیان نہیں کی، صرف لیث سے روایت کی ہے۔ یہ حدیث اور آیت کریمہ اطاعت رسول کی فرضیت پر ایک زبردست دلیل ہے، اور اس امر پر بھی کہ جو لوگ صاف صریح واضح ارشاد نبوی سن کر اس کی تسلیم میں پسو پیش کریں، تامل کریں، وہ ایمان سے محروم ہیں۔ قرآن مجید کی اور بھی بہت سی آیات میں اس اصول کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36۔ کسی بھی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ مناسب نہیں کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ سن لے تو پھر اس کے لیے اس بارے میں کچھ اور اختیار باقی رہ جائے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلا ہوا گمراہ ہے۔ اب ان لوگوں کو خود فیصلہ کرنا چاہیے جو آیات قرآنی اور احادیث نبویہ کے خلاف اپنی رائے اور قیاس کو ترجیح دیتے ہیں، یا وہ اپنے اماموں، پیروں، مرشدوں کے فتاوی جات کو مقدم رکھتے ہیں اور احادیث صحیحہ کو مختلف حیلوں بہانوں سے ٹال دیتے ہیں۔ ان کو خود سوچنا چاہیے کہ ایک انصاری مسلمان صحابی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قطعی فیصلہ کے خلاف ناراضگی کا اظہار کیا تو اللہ پاک نے کس غضبناک لہجہ میں اسے ڈانٹا اور اطاعت نبوی کے لیے حکم فرمایا۔ جب ایک انصاری صحابی کے لیے یہ قانون ہے تو اور کسی مسلمان کی کیا وقت ہے کہ وہ کھلے لفظوں میں قرآن و حدیث کی مخالفت کرے اور پھر بھی ایمان کا ٹھیکیدار بنا رہے۔ اس آیت مبارکہ میں منکرین حدیث کو بھی ڈانٹا گیا ہے اور ان کو بتلایا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی امور دینی میں ارشاد فرمائے، آپ کا وہ ارشاد بھی وحی الہی میں داخل ہے، جس کا تسلیم کرنا اسی طرح واجب ہے جیسا کہ قرآن مجید کا تسلیم کرنا واجب ہے۔ جو لوگ حدیث نبوی کا انکار کرتے ہیں وہ قرآن مجید کے بھی منکر ہیں۔ قرآن و حدیث میں باہمی طور پر جسم اور روح کا تعلق ہے، اس حقیقت کا انکاری اپنی عقل و فہم سے دشمنی کا اظہار کرنے والا ہے۔ باب شرب الاعلی قبل الاسفل، جس کا کھیت بلندی پر ہو
پہلے وہ اپنے کھیت کو سیراب کرے گا۔ جو نہر نالا کسی کی ملکیت میں نہ ہو اسے پانی لینے میں بلند کھیت والے کا حق ہے۔ وہ اتنا پانی اپنے کھیت میں دے سکتا ہے کہ اب زمین پانی نہ پیے اور کھیت کی مڈیروں تک پانی چڑھ جائے، پھر نشیبی کھیت والے کی طرف پانی کو چھوڑ دے۔ پینے کا مطلب سوکھنا اور جذب کرنا۔ حدیث نمبر 2361، عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ زبیر سے ایک انصاری کا جھگڑا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبیر پہلے تم اپنا باغ سیراب کر لو، پھر پانی آگے کے لیے چھوڑ دینا۔ اس پر انصاری نے کہا کہ یہ آپ کی پھوپھی کے لڑکے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبیر اپنا باغ اتنا سیراب کر لو کہ پانی اس کی مڈیروں تک پہنچ جائے، اتنی دیر تک روکے رکھو۔ زبیر نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ آیت فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہ لوگ اس وقت تک، تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم کو اپنے تمام اختلافات میں حکم نہ تسلیم کر لیں۔ اسی باب میں نازل ہوئی ہے۔ معلوم ہوا کہ فیصلے نبوی کے سامنے بلا چونچرا سر تسلیم خم کر دینا ہی ایمان کی دلیل ہے۔ اگر اس بارے میں ذرہ برابر بھی دل میں تنگی محسوس کی تو پھر ایمان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ان مقلدین جامدین کو سوچنا چاہیے جو صحیح حدیث کے مقابلہ پر اپنے مسلکی تعصب کی بنا پر خم ٹھونک کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور فیصلے نبوی کو رد کر دیتے ہیں۔ حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ لوگ کیا منہ لے کر جائیں گے؟ باب شرب الاعلی الی الکعبین، بلند کھیت والا ٹخنوں تک پانی بھر لے، مڈیروں تک پانی بھر لے۔ حدیث نمبر 2362، عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری نے زبیر سے حرہ کی ندی کے بارے میں، جس سے کھجوروں کے باغ سیراب ہوا کرتے تھے، جھگڑا کر لیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبیر تم سیراب کر لو، پھر اپنے پڑوسی بھائی کے لیے جلد پانی چھوڑ دینا۔ زبیر کا کھیت اوپر تھا، انصاری کا کھیت نیچے تھا، اس لیے حضرت زبیر کا پہلے حق بنتا تھا، کیونکہ انصاری کے کھیت میں چھوڑ دیتے تو پورا پانی اتر جاتا۔ اس پر انصاری نے کہا، جی ہاں آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں نا، اس لیے آپ نے فیصلہ کیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے کہا، اے زبیر تم سیراب کرو یہاں تک کہ پانی کھیت کی مڈیروں تک پہنچ جائے۔ اس طرح آپ نے زبیر کو ان کا پورا حق دلوا دیا۔ زبیر کہتے ہیں کہ قسم اللہ کی یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی تھی، ہرگز نہیں، تیرے رب کی قسم، اس وقت تک یہ ایمان والے نہیں ہوں گے جب تک اپنے جملہ اختلافات میں تم کو حکم نہ تسلیم کر لیں۔ ابن شہاب نے کہا کہ انصار اور تمام لوگوں نے اس کے بعد نبی اکرم کے پاس اس ارشاد کی بنا پر کہ سیراب کرو اور پھر اس وقت تک رک جاؤ جب تک پانی مڈیروں تک نہ پہنچ جائے، ایک اندازہ لگایا، یعنی پانی ٹخنوں تک بھر جائے۔ گویا قانونی طور پر یہ اصول قرار پایا کہ کھیت میں ٹخنوں تک پانی کا بھر جانا اس کا سیراب ہونا ہے۔ باب فصل سقی الماء
पानी पिलाने के सवाब का बयान हदीस नंबर 2363 मुत्तफक अलैह। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स जा रहा था कि उसे सख्त प्यास लगी। उसने एक कुएं में उतरकर पानी पिया, फिर बाहर आया तो देखा कि एक कुत्ता हाँफ रहा है और प्यास की वजह से कीचड़ चाट रहा है। उसने अपने दिल में कहा, ये भी इस वक्त ऐसी ही प्यास में मुब्तला है जैसे अभी मुझे लगी हुई थी, यानी जिस तरह से मैं प्यासा था और मेरे गले सूख गए थे। चुनांचे वो फिर कुएं में उतरा और अपने चमड़े के मोजे को पानी से भरकर उसे अपने मुंह से पकड़े हुए ऊपर आया, इसलिए कि हाथ से पकड़ रहा था, तो अब हाथ से पानी पकड़कर चढ़ना उनके लिए मुमकिन नहीं था, और कुत्ते को पानी पिलाया। अल्लाह ताला ने उसके इस काम को कबूल कर लिया और उसको माफ कर दिया, उसकी मगफिरत फरमाई। सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, क्या हमें चौपायों पर भी अज्र मिलेगा? आपने कहा, हर जानदार में सवाब है। जो भी जानदार है उसको पानी पिलाने से या खाना खिलाने से नेकी मिलेगी, सिवाय दरिंदों के या जो इंसानों के लिए नुकसानदेह हैं या उनकी जान ले सकते हैं, इनको नहीं पिलाएंगे। साबित हुआ कि किसी भी जानदार को पानी पिलाकर उसकी प्यास रफा कर देना, ख़त्म कर देना, ऐसा अमल है कि जो मग़फ़िरत का सबब बन सकता है। जैसा कि शख्स ने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया और इसी अमल की वजह से वो बख्शा गया। मौलाना फरमाते हैं, ये तो बज़ाहिर आम है, हर जानवर को शामिल है। बाज़ ने कहा, मुराद इससे हलाल चौपाए हैं और कुत्ते और सूअर वगैरह में सवाब नहीं, क्योंकि इनके मार डालने का हुक्म है। मैं कहता हूँ यहाँ मैं से मुराद मौलाना वहीदुज़्ज़मा, और मौलाना वहीदुज़्ज़मा ने भी बुखारी की शरह की है, वहाँ से इसे मौलाना दाऊद राज साहब ने लिया है। मैं कहता हूँ हदीस को मुतलक रखना बेहतर है। कुत्ते और सूअर को भी ये क्या जरूरी है कि प्यासा रखकर मारा जाए? पहले उसको पानी पिला दें फिर मार डालें। अबू अब्दुल मलिक ने कहा, यह हदीस बनी इसराइल के लोगों से मुतालिक है, उनको कुत्तों को मारने का हुक्म न था। हदीस नंबर 2364। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर रिवायत करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ाई, फिर कहा, अभी अभी जहन्नम मुझे इतने करीब दिखाया गया। मैंने चौंक कर कहा, ए रब, क्या मैं भी उन्हीं में से हूं? इतने में दोज़ख में मेरी नजर एक औरत पर पड़ी। अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, मुझे याद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस औरत को एक बिल्ली नोच रही थी। आपने दरियाफ्त किया कि इस पर अजाब का सबब क्या है? उसके साथ वाले फरिश्ते ने कहा कि इस औरत ने इस बिल्ली को इतनी देर तक बांधे रखा कि वो भूख के मारे मर गई। इस हदीस को यहाँ लाने का मतलब ये भी है कि किसी भी जानदार को बावजूद कुदरत और आसानी के अगर कोई शख्स खाना पानी ना दे और वो जानदार भूख प्यास की वजह से मर जाए, तो उस शख्स के लिए ये जुर्म दोज़ख में जाने का सबब बन सकता है। उसके बाद में हमारी अगली हदीस है
2365۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو عذاب ایک بلی کی وجہ سے ہوا جسے اس نے اتنی دیر تک باندھے رکھا تھا کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی، اور وہ عورت اسی وجہ سے دوزخ میں داخل ہوئی۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جاننے والا ہے، کہ جب تو نے اس بلی کو باندھے رکھا اس وقت تک نہ تو نے اسے کھلایا نہ پلایا اور نہ چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے ہی کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتی اور اپنی بھوک کی آگ بجھا لیتی۔ خشاش الارض کا ترجمہ گھاس پھوس کرتے ہوئے بلی کے لیے لکھا گیا ہے۔ یہاں تفہیم البخاری کے ایک اس ترجمے پر تنقید کی گئی ہے کہ تفہیم البخاری میں خشاش الارض کا ترجمہ گھاس پھوس کیا گیا ہے کہ بلی کی اسے نہ چھوڑا کہ وہ زمین سے گھاس پھوس ہی کھا لے۔ عام طور سے بلی گوشت خور جانور ہے، نہ چرندہ کہ وہ گھاس پھوس کھاتی ہو، چرندہ چرنے والا۔ شاید فاضل مترجم کی نظر میں گھاس پھوس والی بلیاں موجود ہوں، ورنہ عموماً بلیاں گوشت خور ہوتی ہیں۔ خشاش کہتے ہیں کیڑے مکوڑے کو۔ اس کے بعد میں ہمارا جو اگلا باب آ رہا ہے وہ ہے کہ من رآ ان صاحب الحوض والقربۃ احق بمائہ، اس مسئلے کا بیان کہ حوض والا اور مشک کا مالک اپنے پانی کا زیادہ حقدار ہے۔ جس کا حوض ہے وہ پانی پہلے لے گا، یا جس کا مشکیزہ ہے وہ اپنے پانی کا پہلے حقدار ہے۔ حدیث نمبر 2366۔ سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ پیش کیا گیا اور آپ نے اسے پی لیا۔ آپ کی دائیں جانب ایک لڑکا تھا جو حاضرین میں سب سے کم عمر کا تھا۔ بڑی عمر والے صحابہ آپ کی بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لڑکے، کیا تمہاری اجازت ہے کہ میں اس پیالے کا بچا ہوا پانی ان بوڑھوں کو دے دوں؟ اس نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، میں تو آپ کا جھوٹا اپنے حصہ کا کسی کو دینے والا نہیں، یعنی جو آپ کا جھوٹا ہے اسے میں ہی پیوں گا۔ آخر آپ نے وہ پیالہ اسی کو دے دیا۔ اس کے بعد میں ہماری اگلی حدیث ہے، یہ حدیث جو ابھی میں نے پڑھی ہے یہ متفق علیہ ہے، اور اس کے بعد والی حدیث یہ بھی متفق علیہ ہے، 2367۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں قیامت کے دن اپنے حوض سے کچھ لوگوں کو اس طرح ہانک دوں گا جیسے اجنبی اونٹ حوض سے ہانک دیے جاتے ہیں، یعنی دوسروں کے اونٹ ہوتے ہیں اور ان کو آدمی وہاں سے بھگا دیتا ہے، ایسے ہی میں اپنے حوض سے بہت سے لوگوں کو بھگا دوں گا۔ یہیں سے باب کا مطلب نکلتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوض والے پر انکار نہیں کیا، اس امر پر کہ وہ جانوروں کو اپنے حوض سے ہانک دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔